بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں انشاءاللہ العزیز آپ حضرات کے سامنے نماز جنازہ کا طریقہ بیان کروں گا۔ یہ بیان کرنے کا مقصد دراصل یہ ہے کہ آپ نے کئی لوگوں کو ایسا دیکھا ہوگا کہ نماز جنازہ جیسی شروعات ہوتی ہے نماز جنازہ کی، تو کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نماز جنازہ ادا نہیں کرتے، اور وجہ یہی بیان کرتے ہیں کہ ہم کو نماز جنازہ کا طریقہ نہیں آتا، نماز جنازہ پڑھنی نہیں آتی۔ اور جو نماز جنازہ میں شامل بھی ہوتے ہیں تو وہ بھی ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ کئی جنازے ایسے بھی دکھائی دیے ہیں کہ والد کا جنازہ ہے اور بیٹوں نے نماز جنازہ ادا نہیں کی، وجہ صرف یہی تھی کہ ان کو نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا۔ حالانکہ ان کو تو ایسا ہونا چاہیے تھا، وہ نماز جنازہ پڑھتے ہی نہیں بلکہ پڑھاتے۔ بہرحال یہ ایسے مسائل ہیں جن کا سیکھنا ضروری ہے ہر مسلمان کے لیے۔ نماز جنازہ کا طریقہ بھی سیکھیں تاکہ آپ دوسروں کو بھی سکھا سکیں اور نماز جنازہ میں آپ شامل بھی ہو سکیں۔ تو توجہ کے ساتھ ویڈیو سماعت فرمائیے گا۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو نیت سماعت فرما لیں۔ میں نیت کرتا ہوں نماز جنازہ فرض کفایہ کی 4 فرض تکبیروں کے ساتھ، ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے، درود واسطے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے، دعا واسطے اس حاضر میت کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، پیچھے اس امام کے۔ اس کے بعد آپ نے نیت کرنی ہے۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے تکبیریں کہنی ہے۔ یہ 4 تکبیریں اس کے اندر فرض ہیں۔ نماز جنازہ کے 2 رکن ہیں۔ پہلا رکن تو یہ ہے کہ قیام، یعنی کھڑے ہو کر آپ نے نماز جنازہ ادا کرنی ہے، اور اس کا دوسرا رکن یہ ہے کہ 4 تکبیریں آپ نے ادا کرنی ہے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ امام صاحب اگر تکبیریں ادا کر رہے ہیں تو آپ بالکل خاموشی کے ساتھ پیچھے کھڑے رہیں، ایسا بالکل بھی نہیں، بلکہ آپ نے بھی امام صاحب کے ساتھ ساتھ اس کو ریپیٹ کرنا ہے۔ تو جیسے آپ نیت کریں گے، تکبیر کہی جائے گی اللہ اکبر، تو آپ نے پہلی تکبیر میں ہاتھ اٹھانے ہیں اور ناف کے نیچے آپ نے ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ اب آپ نے ثنا پڑھنی ہے۔ ثنا وہی جو عام نمازوں میں آپ پڑھتے رہتے ہیں، لیکن اس کے اندر وَتَعَالَى جَدُّكَ کے بعد آپ نے اضافہ کرنا ہے وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ، اس کا اضافہ کرنا ہے۔ اگر آپ نے اس کا اضافہ نہیں بھی کیا تو کوئی حرج نہیں، جو نماز والی ثنا ہے اگر آپ اس کو مکمل ادا کرتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسری تکبیر کہی جائے گی۔ دوسری تکبیر، تیسری تکبیر اور چوتھی تکبیر میں آپ نے ہاتھوں کو اٹھانا نہیں ہے، پہلی تکبیر میں آپ نے ہاتھوں کو اٹھانا ہے۔ دوسری تکبیر کہی جائے گی تو آپ نے امام صاحب کے ساتھ ساتھ اللہ اکبر کہنا ہے، اتنی اونچی آواز کے ساتھ۔ یہ 4 تکبیریں ادا کرنی ہے کہ آپ کے کان سن سکیں۔ تو دوسری تکبیر کہی جائے گی۔ دوسری تکبیر کے بعد آپ نے درود ابراہیمی آپ نے پڑھنی ہے۔ درود ابراہیمی آپ تمام حضرات کو پتہ ہے۔ اس کے بعد جب تیسری تکبیر کہی جائے گی، اگر میت بالغ ہے، مرد و عورت، تو اس کی دعا آپ نے پڑھنی ہے۔ میت جب بالغ ہو اس کی دعا ہے وہ یہ ہے اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اور اگر نابالغ ہیں تو نابالغ لڑکے کی دعا الگ ہے اور لڑکی کی دعا الگ ہے۔ نابالغ لڑکی کی دعا ہے اللہم اجعلہ لنا فرطا وجعلہ لنا اجرا وزخرا وجعلہ لنا شافعا ومشفعا۔ اور نابالغ اگر لڑکی ہے تو اس کی دعا یہ ہے اللہم اجعلہا لنا فرطا وجعلہا لنا اجرا وزخرا وجعلہا لنا شافعا ومشفعا۔ یہ اگر کسی کو یہ دعائیں یاد نہ ہو تو کوئی سی بھی دعائیں معصورہ اگر آپ پڑھ لیں گے تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ دعائیں معصورہ ان دعاؤں کو کہتے ہیں جو قرآن و حدیث میں آئی ہیں۔ اچھا، قرآن و حدیث میں جو دعائیں آئی ہیں ان کو دعائیں معصورہ کہتے ہیں۔ اگر کسی کو دعا نہیں آتی تو اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ سورہ فاتحہ کو دعا کی نیت سے بھی پڑھ سکتے ہیں، تلاوت کی نیت سے نہیں پڑھ سکتے، نماز جنازہ میں دعا کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں سورہ فاتحہ کو۔ اس کے بعد جب چوتھی تکبیر کہی جائے گی تو کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جب چوتھی تکبیر کہتے ہیں سیدھی طرف سلام پھیرتے ہیں تو سیدھے ہاتھ کو چھوڑ دیتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جب الٹی طرف سلام پھیرتے ہیں تو پھر الٹے ہاتھ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ صحیح طریقہ کار یہی ہے کہ جب بھی جیسے ہی چوتھی تکبیر کہی جائے گی آپ نے اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو چھوڑ دینے، چھوڑ کر پھر آپ نے یہ سیدھی طرف اور الٹی طرف آپ نے
یہ سلام پھیر رہا ہے۔ یہ طریقے کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھ لیں، یہ انشاءاللہ آپ کو بہت کام دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ان باتوں کو ذہن میں محفوظ رکھ کر دوسرے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔